ایک یہ بھائی نے کویشچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، بس کیونکہ بس ہر ٹھیک، زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات روک دیجئے۔ بسم اللہ۔ انہوں نے خلاصے کے طور پہ بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، تو اس میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب چونکہ کہتے ہیں کہ مفتیان کرام، یعنی ان کے مفتیان کرام اور علماء کرام اور عوام، یہ سارے لوگ مثلا نصف شعبان کی عبادت کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ اچھا ہے۔ تو اس میں دیکھ لے پہلے یہ چیز ہے کیا، تو پہلا اثر یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں۔ اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے، جب پورا اثر ہم پڑھتے ہیں، اس کے پورے الفاظ جب دیکھتے ہیں تو بہت صاف طریقے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو میں پوری روایت پڑھتا ہوں۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ فاستعصہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی بعد قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اب آپ کے صحابہ کے دلوں کو اپنے بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو آپ کے دین پر، آپ کے دین کی نصرت میں قتال کرتے۔ اب یہاں سے آگے کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے سارا بیانیہ نا صحابہ کے لیے۔ اب آگے اسی میں ہے فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، تو جو کچھ مسلمان بہتر سمجھیں، اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ وما رآہ سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور جسے مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ یہ پوری روایت ہے اصل میں، جس کا ایک ٹکڑا یہاں مفتی صاحب نے پیش کیا ہے۔ تو اصل میں یہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی گہرے علم کی دلیل ہے کہ انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ کس طبیعت کے تھے، کس مزاج کے تھے، کس طرح اتباع سنت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور کس طرح قرآن و حدیث کے وہ شہدائی تھے۔ تو اس لیے کہا کہ مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، اور مسلمان جس کو برا سمجھیں برا ہے۔ یہ دراصل اشارہ ہے اجماع صحابہ کی طرف کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس چیز کو برا سمجھیں، غلط سمجھیں، وہ غلط ہے، اور تمام صحابہ کرام جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے۔ اور دراصل یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ دراصل ایک آیت کریمہ کی ترجمانی ہے۔ آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کی نافرمانی کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کے چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے سبیل مومنین سے مراد علماء نے
इजमाए सहाबा मुराद लिया है और इजमा मुराद लिया है कि मोमिनीन के रास्ते से हट कर चलना। तो मोमिनीन के रास्ते से हट के चलने से मुराद इजमा है। तो इजमा तो भाई अदिल्ले अरबा में से एक दलील है। कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास, ये जो 4 दलाइल हैं उनमें से एक दलील है इजमा। तो इजमा की बात अलग है और आम मुसलमान या कुछ मुसलमान जिसको अच्छा समझ लें और जिसको बुरा समझ लें, ये बिल्कुल एक अलग बात है। तो अल मुस्लिमून में जो अलिफ लाम है वो इस्तिगराक का नहीं, अहद का है, यानी उससे मुराद वो लोग हैं जो मुखातबीन के ज़हनों में हैं, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ये एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि ज्यादा से ज्यादा इससे आप अगर कोई दूसरी चीज साबित करना चाहते हैं तो इससे उर्फ का इस बात होगा कि भी उर्फ अगर लोगों का है, एक मुसलमानों का, तो उस उर्फ का एतबार किया जाएगा, वो चाहे अच्छाई के लिहाज से और चाहे बुराई के लिहाज से, लेकिन उस उर्फ में शरीयत की मुखालफत ना। तो वो उर्फ गोया काबिल कबूल है जिसमें शरीयत की मुखालफत ना हो। या फिर इससे ये साबित हो सकता है कि भाई किसी भी दौर में उम्मत के मुज्तहिदीन अगर किसी चीज पे, मुक़ल्लिदीन नहीं मुज्तहिदीन, उम्मत के मुज्तहिदीन अगर किसी बात पे इजमा कर लें तो फिर वो सही है। जैसे उम्मत में ये इजमा हुआ, तमाम मुसलमानों ने इस बात पे इजमा किया कि कादियानी काफिर हैं, तो इस इजमा को माना जाएगा क्योंकि तमाम उम्मत में तमाम के मुज्तहिदीन ने इस पे इजमा किया। अब ये रह गई बात कि जिसको मुसलमान अच्छा समझे, आम कायदा, और जिसको वो अच्छा है और जिसको बुरा समझे वो बुरा है। तब तो भाई जात बरादरी में शादी का मसला, ये बहुत सारे उलमा भी और अवाम भी और तकरीबन बिला इख्तिलाफ मसलक और मजहब तमाम लोग इसको जात बरादरी में शादी को अच्छा समझते हैं और जात बरादरी से शादी, बाहर की शादी को बुरा समझते हैं। तो गोया फिर ये तो उर्फ भी है और इसको मुसलमान अच्छा समझते हैं अंदर बरादरी के अंदर शादी करने को, और बुरा समझते हैं बरादरी से बाहर शादी करने को। तब तो फिर भाई ये शरीयत हो गई। जायज का लेन देन आमतौर पे बुरा नहीं समझा जाता है, अच्छा ही समझा जाता है। वलीमों में फजूल खर्ची को आमतौर पे अच्छा ही समझा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बुरा समझते हैं। तब तो इस तरह की चीजें, भाई कितनी चीजें आप जो है जो नाजायज है वो जायज कर लोगे और जो जायज है वो नाजायज हो जाएंगी। आगे चलाइए, एक आधा मिनट पीछे करके या 1-2 सेकंड पीछे करके। की गई है। इसको जायज़ तरीक़े से अल्लाह ताला की इबादत में तौबा करते हुए खौफ खुदा के साथ गुजारा जाए तो इससे वही मना करेगा जो मिजाज शरअ से नावाकिफ़ होगा, क्योंकि हर ज़माने का उर्फ़ बदलता है, लोगों की तबीयतें, उनकी कैफ़ियत बदलती हैं और हर दौर में उलमा ने लोगों की तबीयतों और कैफ़ियत पर बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद रखी है। मिसाल के तौर पर जितने भी आप मसाजिद ले लें, किसी भी मकतब फ़िक्र की ले लीजिए, उस पर गुंबद और मीनार आपको ज़रूर नज़र आएगा। आप ज़रा पूछिएगा ये क्यों बनाया गया था, इसके पीछे भी उर्फ़ कार फरमा था। इसी तरीके से कुरान पाक पे ज़बर ज़ेर पेश लगाना, इसी तरीके से मदारिस का क़याम, फिर उनके सिलेबस का इंतखाब। इसी तरह हर मस्जिद को आप देख लें, पक्की मस्जिद है, उसकी डेकोरेशन की जाती है, सजाया जाता है। मस्जिद के अंदर मतलब कारपेट्स हैं, कालीन हैं, ये पहले कभी भी नहीं थे। क्यों ऐसा किया गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्फ़ बहुत बड़ा। कहते हैं कि हर जमाने का उर्फ बदलता रहता है और लोगों की तबीयतें और कैफियत बदलती रहती हैं, और हर जमाने में उलमा ने लोगों की तबीयतों और कैफियत पर चीज़ों की बुनियाद रखी है। फला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी लोगों के दिलों की कैफियत जिस तरह बदलती है, हाँ, मिजाज लोगों का जिस तरह बदलता है, तो उस तरह शरीयत का गोया हुक्म भी बदल सकता है और बदल जाता है। ये ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा की दावत। अच्छा, उसकी मिसाल क्या दिया इन्होंने कि जैसे गुंबद और मीनार, इसके पीछे उर्फ था, ज़ेर ज़बर पेश लगाना कुरान पे, मदारिस का क़याम, सिलेबस और मस्जिदों का डेकोरेशन और पुख्ता बनाना। भाई शुरू में जो मैंने कमेंट दिया है उससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि भाई ये तमाम चीज़ें वसाइल में आती हैं, तमाम चीज़ें वसाइल में आती हैं। जैसे अब नमाज, हमको नमाज इबादत है, लेकिन मुसल्ला जिस पे हम नमाज बिछा करके जिस पे हम नमाज पढ़ते हैं, अब मुसल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चमड़े का होता था या घास फूस का होता था या किसी और चीज़ का होता था। आज के ज़माने में मुसल्ला किसी और चीज़ का है, कल के ज़माने में मुसल्ला किसी और चीज़ का होगा। ये वसाइल में है। मस्जिदों का यही मामला है कि मस्जिदें वसाइल में से हैं, मदारिस वसाइल में से हैं, और सिलेबस असल तो कुरान व हदीस होगा, लेकिन
اس کی ترتیب اور اس کو مختلف کتابوں میں کرنا، یہ چیز وسائل میں سے ہے. مسجدوں کا ڈیکوریشن بھی وسائل میں سے ہے. گنبد کا معاملہ بھی اور مینار کا معاملہ بھی وسائل میں سے. اس میں مختلف طرح کی چیزیں اور ان کا تنوع ہو سکتا ہے. اس میں کبھی اہل الحدیث نے اور اہل سنت نے منع نہیں کیا ہے اس کو. تو جو چیز وسائل کی ہیں ان کو آپ عبادات میں لا کر کے شامل کر رہے ہیں. وہ جو میں نے آیت میں آپ کو واضح کیا تھا اور شروع میں جو بتایا تھا میں نے کہ کس طرح خلط ملط کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وسائل کی ہیں. رہ گیا یہ زیر زبر پیش لگانا، بھائی یہ بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ زیر زبر پیش سے پڑھا جاتا تھا ہمیشہ. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن بغیر زیر زبر بغیر پیش کے پڑھا جاتا تھا؟ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، آج بھی زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ اس وقت تقاضا نہیں تھا. جب تقاضا پیدا ہوا تو زیر زبر پیش لگایا گیا. اور بدعت کی تعریف میں یہ بات ہے کہ تقاضا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی چیز کا نہیں تھا اور وہ تقاضا بعد میں پیدا ہوا، تو تقاضے کے تحت اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوگی. تو اس کا تقاضا تھا ہی نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں زیر زبر پیش لگانے کا. جب وہ تقاضا پیدا ہوا تو زیر زبر پیش لگایا گیا. تو اس لحاظ سے اس کو بنیاد بنا کر کے بدعتوں کے لیے دروازہ کھول دینا یہ بالکل غلط بات ہے. آگے بڑھیں، آخری پوائنٹ. بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں. لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے. ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں. صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں. ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. قوم کبھی باز نہیں آئے گی. اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا بٹا دیا. اور جو خلاف نہیں تھے، تھوڑے بگڑے ہوئے، ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے. جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی، اس سے ذرا مجھے بتائیں. اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی پہلے جو بھی آپ بول رہے ہیں اچھی چیز کرنا، نماز کو پڑھنا، روزے رکھنا، یہ چیز تب درست ہوگی جب اس کی دلیل ہو. تو کوئی چیز اگر بدعت ہے اور پھر اس میں چاہے جتنی اچھی عبادت کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے گناہ کی، تو اسے پہلے دلیل سے ثابت ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. پچھلی بات کا خلاصہ ہے. آخر میں جو آپ نے دلیل دی بیع سلم اور بیع استثناء. بیع سلم یہ ہے، بیع سلم بھی معاملات کی قبیل سے ہے اور بیع استثناء بھی معاملات کی قبیل سے. بیع سلم یہ ہے کہ بھئی قیمت ادا ہو جائے اور سامان ادھار ہو، کچھ شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے. بیع استثناء یہ ہے کہ آرڈر پہ کوئی چیز جو ہے بنانے کے لیے کہہ دینا اور اس کو ادھار رکھنا. یہ دونوں چیزیں جائز ہیں اور یہ معاملات میں سے ہیں. معاملات میں اصول یہ ہے کہ جب تک وہ چیز حرام نہ ہو، اللہ کے رسول نے، اللہ نے منع نہ کیا ہو، تب تک وہ چیز حرام نہیں ہوگی. تو عام طور پہ اہل بدعت کیا کرتے ہیں، معاملات کو پیش کرتے ہیں اور عبادات کے لیے دلیل دیتے ہیں. تو یہ بہت آسان اور بہت سادہ سی بات ہے کہ عبادات اور معاملات میں فرق ہے. باقی اگلی ویڈیو چلائیں. دوسرا، شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے. شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں. اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا
کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، یعنی تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی، سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا ان کے موافق۔ یہاں خلاصہ جو ہے ان کی اس پوری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ 10 محرم کے روزے سے دلیل پکڑی ہے انہوں نے اس بات پر کہ کوئی بڑا واقعہ اگر رونما ہوتا ہے اور کوئی بڑی چیز اگر ملتی ہے تو ہم وہاں بھی کوئی نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ایک بڑے واقعہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا حکم فرمایا، یہ سنت رسول ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم کوئی اس میں برائی نہیں کرتے ہیں، ہم اچھی چیزیں کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے روزے کے لیے رسول اللہ کا قول اور عمل ہے۔ ایک بڑے واقعہ سے مناسبت آپ بتا رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل اصل میں رسول اللہ کا قول اور عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اس پہ عمل کیا، یہ دلیل ہے۔ کسی بھی واقعہ پر عبادت تب مشروع ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو اور عمل ہو۔ اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہوئے، اس کے علاوہ بھی واقعات ہوئے ہیں، جیسے معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تو کیا معراج کے واقعہ کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی روزہ کسی نماز کا حکم دیا، یا صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان میں نماز اور روزے کا حکم دیا اور اس پہ عمل کیا؟ تو بھائی اگر آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ وصول ہے کہ کوئی بڑا واقعہ اگر ہو تو اس میں کچھ نیک اعمال کرنا یہ جو ہے سنت رسول ہے، تو سوال یہ ہے معراج کے واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بڑے اعمال کیے تھے، کون سی عبادتیں اللہ کے رسول نے کی تھی، کس طرح اللہ کے رسول نے جاگا تھا، کیا کیفیت تھی، بتائیے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل ہوگا تبھی کوئی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو عام دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی نعمت اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے اور کسی مصیبت سے اگر کوئی چھٹکارا پاتا ہے تو اس پر سجدہ شکر کر سکتا ہے۔ سجدہ شکر کا اس بات ہے، وہ بھی جب ایک بار وہ واقعہ ہو۔ اب آیا ایسا نہیں کہ ایک بار کسی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا، سجدہ شکر کر لیا، مگر پھر جب وہ دن آیا اور پھر وہ تاریخ آئی تو پھر سجدہ شکر کرے، پھر وہ دن آیا اور پھر تاریخ آئی تو پھر سجدہ شکر کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ برائی نہیں کرتے یا برائی کے لیے نہیں کرتے، وہ تو میں نے شروع میں جو کمنٹ دیا تھا جو آیت کی تفسیر امام ابن کثیر کی میں نے پیش کی تھی، اس میں بھی اس بات کا جواب موجود ہے۔ میرا ایک اور چھوٹا سا جواب دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے وہ چیز ذکر کر دیتا ہوں جو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بھئی کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا، یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی امت کے اسلاف میں سے ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کو سبھی مانتے ہیں، سبھی ان کے حوالے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شخص کو جو 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ رہا تھا طلوع فجر کے بعد، اس کو روکا، منع کیا، تو اس آدمی نے وہی بات کہی جو ہمارے اہل بدعت بھائی کہتے ہیں کہ یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اے ابو محمد آپ بھلا بتائیے کہ نماز پڑھنے پر کیا اللہ مجھے عذاب دے گا؟ نماز پڑھنے پر اب آپ لوگ کہتے ہیں نا، یہ حضرات نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بھئی نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے، بدعات کرنے سے منع کرتے۔ تو اس نے بھی وہی بات کہی، کیا نماز پڑھنے پہ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ قال اللہ، کہا نہیں، ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن تجھے اللہ عذاب دے گا سنت کی مخالفت پر۔ سیم یہی بات ہم کہتے ہیں کہ بھائی نماز گناہ نہیں ہے، صدقہ گناہ نہیں ہے، تلاوت گناہ نہیں ہے، گناہ بدعت ہے، اس میں جو بدعت کرتے ہیں وہ گناہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ آگے چلائیے، آخری پوائنٹ جو اس کا ہے۔
اپنے سرکار نے انعام ملے شب برات شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے. ایک بہت اہم واقعہ ہوا, ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا, گالیاں تو نہیں بک رہا, فائرنگ تو نہیں کر رہا, لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا, وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا, مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں. وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو, وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے, فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے. یہ بہتر ہے, مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے. جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں, انہیں علماء کی تائید حاصل ہے, متقی پرہیزگار صاحب علم علماء. یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے, لا تجتمع امتی علی الضلالہ, سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں, مائنورٹی باہر ہوتی ہے. مائنورٹی ٹھیک ہوگی, میجورٹی غلط ہوگی. یعنی عقل سے بھی انسان سوچ لے. اللہ علیہ. میں نے تو یہ ذکر کر دیا کہ بھائی یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم گناہ ذکر کو, نماز کو, تلاوت کو, اس کو نہیں کہتے, ہم بدعت کو گناہ کہتے ہیں. یہ جو بدعت آپ کر رہے ہیں, یہ بدعتیں جو ایجاد کر رہے ہیں, گناہ یہ ہے, یہ چیز گناہ ہے, اور یہ عام گناہ سے بھی سخت ہے یہ جو بدعتیں آپ کر رہے ہیں. تو ہمارا اعتراض ان بدعتوں پر ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی, اور یہ کہ مسلمانوں کی میجورٹی شب معراج اور شب برات منا رہی ہے اور مائنورٹی باہر ہوتی ہے, گویا یہ بھی ایک اصول آپ نے بتایا. دراصل عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالتی, کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. وید اللہ علی الجماع, اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت. امام البانی نے اس روایت کو جو میں نے پڑھا ہے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ بات اصلاً امت کے علماء مجتہدین کے لیے اجماع کے ہم معنی ہے کہ امت گمراہی پر متفق نہیں. میجورٹی اور مائنورٹی کی کہاں اس میں بات ہے؟ اس میں پوری امت کی بات ہو رہی ہے, کہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے کہ امت میں گویا اس حدیث سے بھی اس کی تشریح ہوگی جس میں یہ ہے کہ بھائی امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر ہوگا, حق پر غالب جو ہے غلبہ اسے ہوگا, تو حق کی تائید کرنے والے وہ ہوں گے. تو ایک امت کا ایک طبقہ ایسا موجود رہے گا جو حق پہ ہوگا, پوری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو پائے گی. تو یہ تو اجماع کی تائید میں ہے کہ اجماع امت میں کبھی شر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اس بات کے لیے مائنورٹی میجورٹی کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے, کہ امت کے مجتہدین جس بات پہ اتفاق کر لیں گے, جس بات پہ جمع ہو جائیں گے, اس کی حیثیت اجماع کی ہے. اچھا, میجورٹی اور مائنورٹی کی جو بات ہے یہ تو بہت گمراہ جو ہے فکر ہے. بھائی کرسمس جو ہے میجورٹی مناتی ہے کہ نہیں مناتی ہے دنیا میں؟ جو ہے میجورٹی مناتی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مناتی ہے. تو کیا میجورٹی کے کسی چیز کو کرنے کی وجہ سے کوئی چیز صحیح ہو جائے گی؟ شرک پر کون ہے, میجورٹی ہے کہ مائنورٹی ہے؟ میجورٹی ہے شرک پر, گمراہی پر میجورٹی ہے. تو کیا میجورٹی کے برائی کرنے اور شرک کرنے کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے اچھی ہو جائے گی, بھلی ہو جائے گی؟ اس میں جو ہے میں ایک قول پڑھ کر کے اپنی طرف سے بات کرنے کی بجائے بات ختم کرتا ہوں, اور ایسے عالم کا قول پڑھ رہا ہوں جو امت کے ہم متفق علیہ ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزم طریق الہدی, ہدایت کے راستے کو لازم پکڑو, ولا یضرک قلت السالکین, اور تجھے کم چلنے والوں یعنی ہدایت پر کم چلنے والے نقصان نہ پہنچائیں. یعنی اگر ہدایت کی راہ پہ تم ہو اور ہدایت کی اس راہ پہ چلنے والے کم لوگ ہیں, تو اس سے تمہیں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَ, اور خبردار الحذر رہنا گمراہی کی راہوں سے, گمراہی کے راستوں سے. وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ, اور گمراہی کے راستوں پر جو ہلاک ہونے والوں کی جو کثرت ہو, اس پر چلنے والوں کی جو کثرت ہو, اس سے دھوکہ مت کھانا. تو میجورٹی اور مائنورٹی یہ کوئی اصول ہے ہی نہیں. اصول اصل میں حق ہے, حق اور دلیل. تو دلیل سے اگر کوئی چیز ثابت ہو, اس پر چلنے والا ایک بھی ہو تو وہ صحیح ہے, اور دلیل نہ ہو, اس پہ چلنے والے لاکھوں کروڑوں ہوں, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
جہنم میں بہت سارے لوگ جائیں گے، تو کیا بہت سارے لوگ جانے کی وجہ سے کوئی گناہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ مفتی صاحب کی جو دلیلیں تھیں، بڑی کمزور سی دلیلیں انہوں نے پیش فرمائی تھیں، مختصر طریقے سے ہم نے خلاصے کے طور پہ ان کا جواب دیا۔ ایک ایک لفظ کا جواب دینے سے پیغام بھی نہیں صحیح طریقے سے پہنچے گا، اور پھر ہماری ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو صحیح راستہ دکھائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم اور بہت بہترین جواب دیا۔ اور کتنی سمپل بات ہے کہ میجورٹی کا راستہ جو یہ کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ، تو بالکل صحیح بات ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ شادیوں میں فضول خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں رسم و رواج کرتے ہیں، شادیوں میں دہیج کا معاملہ ملتا ہے۔ ارے بھائی، جو کرپشن والے لوگ ہیں نا، جو رشوت دیتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ سب دیتے ہیں۔ ہاں، رشوت دینے والے لوگوں کا وہی معاملہ ہے، کرپشن والے لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ تجارت میں چیٹنگ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ بزنس میں جو چیٹنگ کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ بولے سب لوگ تو چیٹنگ کر رہے ہیں، سب لوگ، یہی تو ان کی دلیل ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی زیادہ تر لوگ، یہ لوگ، بھئی دلیل ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت ہے۔ اگر زیادہ کی بات دیکھو گے، شیعہ حضرات اپنے آپس کی بات وہ دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے تو سب لوگ یہی بولتے ہیں۔ تو وہی ان کی کئی ساری چیزیں ہیں جو وہ سب کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک ان کے سب لوگ بول رہے ہیں، تو وہ ان کو صحیح لگتا ہے۔ خود آپ دیکھو گے کہ بریلوی علماء کئی ساری چیزیں جو درگاہوں پر ہوتی ہے اس کو خود وہ لوگ غلط کہتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، جب بدعت سے آدمی جب سنت سے آزاد ہو جاتا ہے نا، بدعتوں میں جاتا ہے نا، تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اب کچھ بھی آ سکتا ہے نا۔ تو وہ لوگ خود کئی بدعتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، جو کئی چیزیں جو ان کی درگاہوں پہ ہوتی ہے نا، وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اب وہاں پر وہ قاعدہ تو توڑ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو میجورٹی کر رہی ہے، میجورٹی صحیح بول رہی ہے اس کو، لیکن وہ لوگ خود اس کو غلط کہتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں، ہاں کئی ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو یہاں پر تو وہ اس چیز کو نہیں چل رہے۔ اور جہاں تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بدعت کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں تو آ رہے ہیں، ہاں مسجد میں تو آ رہے ہیں، نمازی تو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایک کیوں، اور 2 4 5 نکال لو، اور 2 4 5 راتیں اور نکال لو، ہر مہینے کی ایک نکال لو، ہر 15 دن میں ایک نکال لو، ہر ہفتے کی ایک نکال لو۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ جو تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا بہتر ہے، ہم اللہ کے دین کو امپروو کر رہے ہیں، اس کا امپروو ورژن دے رہے ہیں، ہم لائیں گے، ہماری یہ حیثیت ہے، وہی چیز دین رہے گی جو 1400 سال پہلے دین تھی۔ اور اس طرح سے کہنا کہ بھئی اس سے فائدہ دکھ رہا ہے، تو یہاں یاد رکھیے کہ شراب اور جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے واضح طور پر، ہاں شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے، جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 پڑھ لیجئے۔ اب فائدہ ہونے سے وہ صحیح ہو گیا کیا؟ فائدہ ہے، شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے، جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے۔ آپ جوئے والوں کو دیکھو گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ جوا کھیلو گے تو اتنا پرسنٹیج ہم لوگ چیریٹی میں دیں گے، ہے نا؟ فائدہ چیریٹی میں دے رہے ہیں، فائدہ تو ہے نا، لیکن غلط ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز حرام ہے، غلط ہے، وہ غلط ہے۔ دین میں نئی چیزیں لانا غلط ہے تو وہ غلط ہے، چاہے کتنا بھی کوئی فائدہ دیکھ لے۔ قرآن و سنت کی بات صحیح ہے، حقیقت میں اس میں فساد زیادہ ہے، حقیقت میں اس میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ فائدہ کچھ ہوگا بھی تو نقصان اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے، اسلام دین، وہ دین پہ عیسائی کیوں نہیں ہے؟ بدعتوں کی وجہ سے۔ جو بدعتیں انہوں نے لائی تو وہ چیز سے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اور اگر ہم بدعتیں لائیں گے، دین کو چینج کریں گے، نیو چیزیں لائیں گے اور نیو اپڈیٹڈ ورژنز، بھائی لوگوں کی سوچ تو بدلتی رہے گی، بولے زمانے اور سوچ کے اعتبار سے لوگوں کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کی سوچ بدل کر کے کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے۔ لوگوں کی سوچ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن و سنت معیار ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔